میری زندگی میں جو سب سے بڑا ہے، لوگ کہتے تھے کہ میں اپنے والد کی بہت خدمت کرتا ہوں، والدہ کی بھی، مگر وہ 9 سال بیڈ ریڈن رہے تو ہم بہت اٹیچ تھے آپس میں، ہماری فیملی ساری کلوز نیٹڈ ہے. جیسے اس کے فادر میرے ماموں تھے، وہ بھی صدمہ ہے آج تک. والد جب چلے گئے تو میں نے کہا یہ تو چلے گئے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آج تک کہ میں اب تنہا ہوں یا میں کیا کروں. میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا، نہ یہ گلٹ ہے نہ یہ ریگریٹ ہے، بٹ وہ جو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے والد کے لیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں اور کرتا، دنیا کہتی بہت کچھ کیا، میری امی کہتی تھی تو کیوں گھبراتا ہے. تو یہ جو احساسات ہیں نا، یہ بعد میں آپ تنگ کرتے ہیں. اگر میں ان کے 2 گھنٹے بیٹھتا تھا یا 2 گھنٹے ان کی خدمت کرتا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یار وائی ناٹ 3 hours. اگر میری ماں کو اے سی پسند نہیں تھا تو میں اس گرمی میں 2-3-4 گھنٹے اس کے پاس اور بیٹھ جاتا. وہ حالانکہ مجھے بہت دعائیں دیتی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ زندگی میں مختلف سٹیجز پر مختلف چیزیں آپ کے اندر ہوتی رہتی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا، کسی صاحب کی مثال دی، جب میرا بیٹا صرف 19 سال کا تھا تو وہ کینیڈا پڑھنے چلا گیا. آپ یقین کریں کہ میں ساری رات آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو اتنے لاڈ پیار سے پالا اور میں چاہتا تھا کہ فوج میں جائے، وہ کہاں یورپ میں چلا گیا. تو مختلف گانے ذہن میں آنے، مختلف شاعریاں آنی کہ میں نے اس کو کیوں بھیج دیا، پھر دوسرا بھی چلا گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ احساس سے جدائی. تو کل صاحب آپ کے دونوں صاحبزادے اس وقت باہر ہیں یا آ گئے ہیں پڑھ کے؟ جی دونوں باہر. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ سارے عرصے میں آپ کو زندگی میں کس موقع پہ دونوں کی سب سے زیادہ شدت سے یاد آئی ہو، یا کمی محسوس ہوئی ہو کہ یار ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، جدائی ہے، دوری ہے، مگر آج یہاں اس وقت ہوتے یا ہونا چاہیے تھا؟ میرے گھر میں کٹ بہت ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کی نا، میں بہت زیادہ فیملی. تو ابھی بڑی عید ہوتی ہے جب بھی، تو جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس دن مجھے ساری رونق لگی ہوتی ہے. مگر میری نظر میں ان میں سے جو اگر ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہوں تو میرا دماغ ادھر ہی ہوتا ہے، خالی خالی لگتا، خالی خالی سے رکھتا ہے. حالانکہ تیسرا بیٹا میرا بہت اوبیڈینٹ ہے، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، وہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے جو میرے ذہن میں ہوتی ہیں. مگر وہ جو دونوں بڑے نہیں ہوتے. یاد آ گیا وہ ایک فلم ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، گاڈ فادر، جی ہے نا؟ وہ تو بالکل ہی ہمیں رونا شروع ہو گئی آپ کی بات سن کے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اتنی. تو وہ اس میں نا وہ سارا گھرانہ اکٹھا ہے، جب فلم شروع ہوتی ہے، ناول بھی شروع ہوتا ہے، سیم ہے، وہ سارا خاندان اس کا اکٹھا ہے، مارلن برانڈو کا نا، اور مائیکل نہیں آیا ہے. تو وہ تصویر کھینچنے لگتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا نہیں مائیکل آئے گا تو تصویر کھینچے، کیونکہ اس کے بغیر پکچر مکمل نہیں ہے. تو کتنا ہی کیوں نہ ہو سب، مگر وہ کسی ایک شخص کے بغیر بھی وہ تصویر ادھوری ہی رہتی ہے. بیگم صاحبہ یہی سوال اگر آپ سے کروں میں، آپ ماں ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو میرے خیال میں سو نہیں پاتی جب تک میں بچوں کو ان سے بات نہ کر لوں. میں جاگتی رہتی ہوں ساری رات. مجھے چاہے رات کے 2 بجے ٹائم ملے، میں ان سے بات کر کے سوتی ہوں. اگر نہ کروں تو ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے آج کوئی چیز چھوڑ دی ہے، جس پہ اکثر یہ مجھے کہتے ہیں کہ اتنا مت کرو، لیکن میں ماں ہوں. ایکچولی میں ان کے جانے میں بالکل ایگری نہیں کرتی تھی. پڑھ کے وہ لوگ واپس آ گئے تھے دونوں، یہاں بہت اچھی جابس پہ تھے ماشاءاللہ. تو بس ملک کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ان کی کچھ پرورش ایسے کی ہوئی ہے کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ بچے ہیں. تو کہنے لگے بابا، میرے سے وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے، مبشر سے ہی کرتے تھے، بابا ہمیں یہاں پہ 2.5-3 لاکھ روپیہ ملتا ہے، ہم کیسے گزارا کریں اس میں. تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. بڑے کو تو خیر کینیڈا کا پڑا ہوا تھا، اس کو ایڈوانٹیج بھی تھی، وہ چلا گیا. کچھ اس کی سپورٹ ایسی تھی کہ اس کو کافی زیادہ ایڈوانٹیجز تھی، تو وہ چلا گیا. ایک چلا گیا، میں نے کہا نہ جاؤ. انہوں نے کہا جانے دے، یہ واپس آ جائیں گے، یہ نہیں وہاں رہ سکیں گے. چلے گئے. اور میں نے انہیں کہا ایک دفعہ چلے گئے تو نہیں آئیں گے. پھر دوسرے کی باری آئی، اس کا بھی یہی. وہ تو ان کی میئرشپ کی نظر ہوا بیچارہ، وہ بھی بہت اچھی جاب پہ تھا، تو اس کو بھی ایک دم جانا پڑا.
وہ امریکہ چلا گیا. لکیلی پڑے ہوئے تھے تو ان کو جلدی جلدی ان کے کام ہو گئے. کسی وقت کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اکیلا بچہ ہے، جو چھوٹے والا ہے وہ بیچ والے سے 10 سال چھوٹا ہے، اتنا گیپ ہے. تو میں اکثر جب اس کو ہر کام اکیلے کو کرتے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ ہو جائے ان کو تو یہ اکیلا بچہ کس طرح سنبھالے گا ہمیں، یا ہم بیمار ہوتے ہیں یا تو وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے. اس وقت مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ کہ نہیں، بچوں کو پاس ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ بچوں کو یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں بچے، درست کہہ رہی ہیں، بہت بچے نکلتے جا رہے ہیں. ہم نے ان کی بھی زندگیاں دیکھنی ہیں. آپ یقین کریں میری زندگی میں جتنی بڑی خوشی یہ کچھ دن پہلے آئی ہے. میرے بیٹے کے گھر 18 سال بعد بیٹی دی ہے، اور میں اپنی تھوڑی تکلیف کی وجہ سے سفر نہیں کر پا رہی. تو یہ بہت زیادہ مجھے ہو رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے بعد خوشی دیا اور میری ماں نہیں آ سک رہی. میں ان کو کہتی ہوں آپ چلے جائیں، کہتے ہیں تیرے بغیر کیسے جاؤں. کچھ یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی زندگی میں آپ کو نا ڈسٹرب کرتے ہیں. اس وقت میرے پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میاں ہمارے ملک کو اس قابل کر دے کہ ہمارے بچے اتنی دور نہ یونیورسٹیاں جائیں، ہو، روزگار ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، کسی بھی کہ ہمارے بچے مجبوری اتنی کی دور بنا پہ ہمارے کوئی بچہ نہ جائے. انڈسٹریل بیس نہیں بن سکا، بچے ایگرو بیس تھا Yes, sir. خراب ہو گیا. کسی مجبوری کی بنا پہ نہ سب جائے. پڑھے لکھے بچے جو ہیں باہر بچے جو ہیں وہ نکلتے جا جا رہے رہے ہیں ہیں. باہر. چونکہ آپ جو بات کر رہی نا بیگم صاحبہ، یہ آج ڈسکشن ہوئی، کبھی کبھار ہمارے پروگرام میں ہو جاتی ہے اور کہیں ہو جاتی ہوگی، اس طرح سے لکھنے والے نہیں رہے. یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہے. ہمارا 1.5 کروڑ آدمی جو باہر ہے، بیویاں، بچے، ماں باپ، ان سے جڑے ہوئے رشتے، کوئی ان کی کہانیاں لکھے تو میرے خیال میں لوگوں کی چیخیں نہ رکیں. دیکھیں میں تو پبلک اتنا کا بڑا آدمی ہوں نا، میں نے میں آپ تو کو پبلک کا آدمی ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کیا کیا سارا دن دیکھتے جی ہیں. جی ہاں، یس. امیجن کریں 40,000 والا بندہ جو ہے آج کیسے زندگی گزار رہا ہے، یا 50,000 والا. کل صاحب یہ فرمائیے، کوئی ایسا گلٹ جس پہ کانشیس جو ہے وہ کچوکے لگاتا رہتا ہو کہ بھائی کل مبشر جاوید یہ مجھ سے زندگی میں غلطی ہو گئی؟ ہوتا ہے، اور میں وقت سے پہلے چلا جاتا ہوں، جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ بھائی that is ہم the بھلا best way. دینے والے ہیں دونوں میاں بیوی، ہم فوراً بھلا دیتے ہیں. یہی وجہ کہ ہم ایک ہیں فیملی، وی آر ویری کمفرٹیبل. ہم کمفرٹیبل. آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا سکتا پلیز. ہوں؟ میں پولیٹیکل ورکر تھا، ایک علاقے میں میری ڈیوٹی لگ گئی. میں گیا، صبح سارے افسر بھی آئے ہوئے تھے. میں یا صادق صاحب کو اللہ زندگی تندرستی دے، ان کا حلقہ دیکھتا تھا کیونکہ وہ ہمارا دوستی بھی ہے، وہ اسپیکر. تو میں وہاں گیا تو گٹر میں پانی تھا سمن آباد پورے میں. تو گٹر میں وہ ایک صفائی کرنے والا ہمارا بھائی گھسا ہوا تھا. تو سارے افسر کھڑے تھے، میں بھی تھا. وہ باہر نکلا. اب یقین کریں جنوری کا مہینہ تھا، میں نے اس کو گلے لگایا. آپ کو پتہ گٹر کی کنڈیشن، اور میں نے جیب سے نکال کے اس کو انعام دیا. ہی واز واچنگ آل اراؤنڈ کہ میں یہ لوں یا نہ لوں. میں نے کہا یہ تمہیں میں نے انعام دیا، یہ بہت کچھ لیتے ہیں. اور اس کی آنکھوں میں اس وقت جو چمک اور جو خوشی تھی نا، میں بہت لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے وہ ایسے جیسے میرے ذہن کے اندر انگریو کر گئی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا اس کو بھی فیل ہوا ہوگا کہ ہاں میرا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. یعنی کہ میں صفائی والوں کو سینیٹری ورکر کہتا ہوں. میں نے آج تک سویپر نہیں کہا. جب میں میئر تھا تو میں نے یہ کہا کہ یہ سویپر یونین ختم کرو، سینیٹری ورکر. دیکھیں ہم سب انسان برابر ہیں، جیسے سارے کام ہیں اسی طرح سے ہم ایک سارے کام ہے. انسان برابر سب ہیں. یہ ہم لوگوں نے ہندو جو تھی نا تھیوری، اس کے حساب سے کلاسز کریٹ کر دیے. تو وی ہیو ٹو لیو اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسلمان نہیں ہوں اگر اپنے نبی کی باتیں نہ مانوں. ہم پوری طرح نہیں مان سکتے. اگر ہم پوری طرح مان جائیں تو حضرت عمر کے نام کے جو فنڈ دنیا میں بنے ہوئے ہیں، یہ سلطنت، یہ ملک اس طرح ہو جائے. درست فرمایا. سب بھائی ہیں اور ہر کام جو ہے معتبر ہے. میرے نبی نے کہا کہ اپنے سے چھوٹے کو خوش رکھو اور کسی کو تکلیف نہ دو. محترمہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ جب میرے سے شادی ہوئی.
کہتے ہیں انہوں نے ڈکٹیٹر والی گل کی ہے نا تھوڑا ہیپیسٹ مومنٹ میں طے کرایا جب میرا پہلا بیٹا ہوا تھا. اچھا سر آپ کا ہیپیسٹ مومنٹ؟ میں ڈیپوٹیشن پر سعودی عربیہ چلا گیا تو میرے والد تھوڑے بیمار ہو چکے تھے. اچھا. حج پہ جا چکے ہوئے تھے تو میری ماں نے آ کے کہا تھا کہ لو اپنا ابا, وہ ان کی ڈیمنشیا ہو گیا تھا. اوہ اچھا. تو جب میں گیا تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا, میری ماں بھی میرے ساتھ تھی, میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا, اللہ ان کو دونوں کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے. میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی اور میرے اس وقت 2 بیٹے تھے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے کو احرام بنا کے میں نے گودیوں میں لیا. تو میں نے کہا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں, جس کے لیے لوگ ترستے ہیں, میں اس گھر کے سامنے کھڑا ہوں اپنے سارے کنبے اور میرے ساتھ وہ ہستیاں ہیں جن کا تو نے قرآن میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے, میرے ماں باپ اور میری اولاد اور میری بیوی. اس سے بڑھ کر کوئی اور پیارے لوگ ہیں. تو یہ سعادت جس دن مجھے ملی تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مجھے آج بھی ایسے فلم ہے, اور میں بہت لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اور کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے. اینڈ آئی واز آن ڈیپوٹیشن, اور یہ کم فوجی افسروں کو ملتا ہے کہ وہ سرکاری طور پر سعودی عربیہ جائیں. تو دیٹ واز دا ریئل ہیپیسٹ مومنٹ. باقی یہ میئر بننا یہ وہ بڑی خوشی ہوئی, اس کی بھی سٹوریاں ہیں, مگر اس کے آگے کچھ نہیں. اس کے آگے سب سے بیٹر مومنٹ زندگی کا؟ میں آگے تھا بارڈر پہ, چکوٹی سے تھوڑا پیچھے تھے تو باغ وغیرہ یہ وہ, تو اس علاقے میں ہمارے فوجیوں کے ہارسز بہت ہوتے ہیں. تو کلاس 3 میں تھا, تو میں سعودی عربیہ سے آیا تھا واپس, وہاں پوسٹنگ ہوئی تو وہاں سے JVC کا ایک میں مووی کیمرہ لے کر آیا. تو ہمارے گھوڑے بہت ہیلدی ہوتے ہیں اور بارش تھی, سلپری تھی گراؤنڈ, تو چھوٹا سا بچہ تو میں اس کی مووی بنا رہا ہوں جیسے ایک باپ کو شوق ہوتا ہے. تو ایک دم گھوڑا سلپ ہوا, وہ گر گیا, میں نے وہ مووی کیمرہ ادھر ہی چھوڑا اور ودن اے منٹ اور سو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی. اب وہاں کوئی ایسا تھا نہیں قریب جو میں لے جاتا, تو جہاں ہم نے وہ بنکر ٹائپ گھر بنایا ہوا تھا ادھر ساتھ ہی RVFC یعنی کہ وہی جو ویٹنری کے ڈاکٹر تھے وہ, تو وہ انہوں نے پاؤں شاؤں اس کے ملنے شروع کر دیے, ہاتھ شاتھ ملنے شروع کر دیے. وہ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گیا, منہ میں سے جھاگ تھی. تو میں نے کہا جاتے گھر میں ایسے کندھوں بازوؤں پہ اٹھانا, کہ بیگم پتہ نہیں پتر بچتا ہے کہ نہیں بچتا, اتنا زیادہ تھا. جب منہ سے جھاگ نکل رہی ہو 5-7 سال کا بچہ ہو, تو اس کے بعد جی سیم کڈ, تو اس کے بعد اس کو ہوش آ گئی تو کہتا ہے بابا ویئر از مائی ہارس. وہ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا, کہتا ہے یہ رائڈر بن گیا ہے. تو آج ماشاءاللہ وہ میرا خیال ہے چند ان پلیئرز میں سے جو پاکستان کے 2-4 ہیں, پاکستان کو منگولیا میں بھی, ٹرکی میں بھی, کینیڈا میں بھی, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی, رشیا میں بھی, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پہلے اپنی طرف سے کرتا تھا, اب شاید وہ کوئی کینیڈین ٹیم کا کیپٹن بھی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, خاص طور پہ آج اب علالت سے آپ اٹھی ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی. میں آپ کی بہت بڑی فین بھی ہوں, میں آپ کو سنتی بھی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا آ کے, اور میرے خیال میں میری یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں اس طرح آئی ہوں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا. بڑا کمپلیمنٹ آ رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی میرے بارے میں رائے کو تبدیل نہیں ہوئی, خراب تو نہیں ہوئی. اچھا شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھا لگا, آپ جیسی جو سینئر خاتون ہیں, بہت ہی معتبر, اتنی پڑھی لکھی, کرنل صاحب تشریف لائے ہیں, تو ہمارے شو کو بھی, ہماری ساری ٹیم کو بھی ایک انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک فیملی